اس کائنات میں جن کی تعلیمات زندہ ہیں، نبی سے پہلے جو پیغمبر چلے دنیا سے گئے ان کی تو تعلیمات ہی ختم ہو گئی. ان کا تو جو سفیر جو پیغام لے کر آیا ہے نا، اب جیسے 2-3 سفیر دعویٰ کریں آ کے، تینوں کا گیٹ اپ، 3 سفیر آئے جہاز میں، 3 سوٹ بوٹ میں آدمی اترے، بھائی تینوں لگ رہے ہیں امریکہ کے سفیر، اور تینوں کے پاس کارڈ بھی. اب ظاہر ہے سچی مچی کا ایک کے پاس، باقی 2 نے جعلی کارڈ بنوا لیے. آپ کنفیوز ہو گئے نا، سچی مچی کا تو ایک ہی ہوگا نا ان میں. ابے 2-2 3 سفیر کون بھیجتا ہے، یہ بات تو آنی چاہیے نا، ایک ہوگا نا، لیکن 2 کے پاس جعلی کارڈ تھے. اب پہچاننا آپ کے لیے مشکل، یار سچی مچی کا کون سا ہے اور جھوٹی موٹی کا کون سا. ایک کے پاس پیغام ہے، باقی 2 کے پاس پیغام ہے ہی نہیں. تو آپ بولو گے بھائی جس کے پاس میسج ہے وہی ہو سکتا ہے، باقی تو خالی کاغذ لے کر آ گئے. یا خالی کاغذ تو نہیں ہے، کاغذ بھرا ہوا ہے مگر اس میں کیڑے مکوڑے بنے ہوئے، آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا، آپ کی تعلیمات بھی پیغمبروں والی. باقی دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جس کی تعلیمات ابھی آپ کے پاس موجود ہوں، جو کہ خدائی تعلیمات ہیں. وہ ہے تو لاؤ نا ہمارے سامنے، کوئی ہے ہی نہیں. اور جو دوسرے باطل مذاہب ہیں ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ وہی سفیر جس نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں یا کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہیں، وہ پیغمبروں والی باتیں ہے ہی نہیں، خدائی باتیں ہے ہی نہیں. ہندوؤں کے پاس جو دعوے ہیں کہ ہمارے فلاں پیغمبر اور بھگوان نے فلانے کو بھیجا، تو بھائی وہ جو آپ جس کو اپنا مذہبی رہنما مانتے ہو اس کے پاس کوئی کتاب دکھاؤ تو ہندو اپنی کتاب لے کر آئے گا. کیا نام ہے ان کی کتاب کا؟ گیتا. وہ گیتا لے کر آئے گا. گیتا جب آپ پڑھو گے آپ بولو گے یہ خدائی کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو سارا گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے، یہ خدائی کلام ہو نہیں سکتا. اور جتنے سکھوں کی آپ کتاب لے کر آؤ گے سامنے، آپ جب اس کو پڑھو گے آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، فطرت کو اپیل ہی نہیں کرے گی. آپ کہو گے بھائی یہ تو عجیب سے کلام ہے، یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، یہ کیا رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب جس کی نسبت خدا کی طرف ہو، صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس وقت آپ پڑھنا شروع کرتے ہو اسی وقت سے آسانی سے سمجھ میں بھی آتا ہے اور دلوں میں اترنا بھی شروع ہو جاتا ہے. خدا نے اپنے اس کلام کے علاوہ، اپنے اس سفیر کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. باقی سارے اگر جعلی کارڈ بھی لے کے گھومتے رہیں گے نا، اپنی باتوں سے، اپنے تحریروں سے پکڑے جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہے کہ اگر آپ عقل استعمال کرتے ہو، بھائی قانون صرف انہی کے پاس ہے، قانون بھی انہی کے پاس، گیٹ اپ بھی ان کا، اور باتیں بھی ان کی پیغمبروں والی. ان کے علاوہ کوئی شخصیت ہے ہی نہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کا اپنے بندوں سے رابطہ ہے تو وہ رابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ذریعے نہیں ہے، صرف انہی کے ذریعے رابطہ ہے، اور ہے نہیں کسی کے پاس. ہے تو بھائی ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں لے کر آؤ، آپ گیتا بھری محفل میں پڑھ کے سناؤ، 4 آدمیوں کی سمجھ میں آ جائے ہمارا نام بدل دینا. ہم قرآن پڑھ کے سنائیں گے الحمدللہ رب العالمین. یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کیا مزہ آ رہا ہے خدا کی قسم، کیسا صاف ستھرا کلام، ایک ایک لفظ نکھرا ہوا، اور پڑھنے میں جو پروناؤنسیشن ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. بادشاہ کا کلام ہے. الرحمن، اب اس کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، بڑا مہربان ہے. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. ایک دن ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے. ایاک نعبد، پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یوں کہو اپنی زبان سے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، مدد صرف تجھ سے طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بتاؤ کوئی ایسی چیز ہے اس میں جو ایک قوم کے پست ترین اور جاہل ترین آدمی کی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ بالکل ایک دیہات میں پیدا ہونے والا، جنگل میں پیدا ہونے والا نا، جب وہ بھی آیتیں پڑھے گا، ان کا ترجمہ پڑھے گا، ایک ایک حرف نکھرا ہوا اس کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ایسا ہے، پورا قرآن. تو بھائی اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی کتاب بولو ہے ہی نہیں. آپ بائبل کو دیکھ لو، نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کے. آپ آج کی تورات اور آج کی انجیل کو دیکھ لو جو تحریف ہو چکی ہے، نہیں سمجھ میں آئے گی. آپ بہت سی چیزیں ایسی غیر اخلاقی ہیں کہ آپ کہو گے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. ایسی غیر اخلاقی چیزیں
قرآن جہاں سے پڑھو ہر چیز ایک ایک مثال بہترین ہے. ابھی جو میں نے قرآن کی مثال پڑھی, یا ایھا الناس ضرب مثل, اے لوگوں ایک مثال بیان کر رہے ہیں, غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو, عباد امثالکم, تمہارے جیسے بندے ہیں, وہ تمہارے جیسے عاجز ہیں. 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا یار, مثالیں کتنی واضح ہیں قرآن کی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, المصباح فی زجاجہ, الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. کیا خاندانی مثال ہے خدا کی قسم, کہ اللہ نے اپنی مثال دی ہے کہ اسلام اور یہ قرآن کی مثال کیسی پیاری, کہ اندھیروں کے اندر, اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں تھی نا, چراغ اگر اندھیروں میں جلا دیا جائے کیسی روشنی ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور اللہ کی ذات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک کافر جس کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا, جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو ایسے ہدایت ملے گی جیسے اندھیروں کے اندر کوئی چراغ کوئی رکھ کے چلا جائے, اور پھر عام چراغ نہیں. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, ایک طاقچے کے اندر چراغ, طاقچے میں جو چراغ ہوتا ہے وہ ہواؤں کے جھونکوں سے بچا رہتا ہے, اس کی لائٹ پورے طریقے سے جس طرف جا رہی ہے نا پوری روشنی وہاں پھیلاتی. المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ شیشے کے مرتبان میں ہے اور زیادہ روشنی ہو رہی ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری, اور شیشہ بھی ایسا گویا چمکتا ہوا موتی ہو, اور اس کی لائٹنگ کو کیا کر رہا ہے بھائی. اس زمانے میں جب یہ مثال نازل ہو رہی ہے تو اس سے بہتر مثال ہو نہیں سکتی تھی. کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ, اور فرمایا اس چراغ کو جو جلایا گیا ہے عام تیل سے نہیں, ایک مبارک درخت سے, زیتونۃ, جس کا نام کیا ہے زیتون. زیتون کے تیل کا جو چراغ ہوتا ہے نا, ایک تو اس کی روشنی بڑی شفاف, اس روشنی میں بدبو نہیں ہوتی, دھواں نہیں ہوتا. یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے نا, غیر مسلم کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ آؤ اس قرآن کی طرف, تمہیں اتنی شفاف اور ایسی پیاری روشنی نظر آئے گی جیسے زیتون کے تیل سے جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں خوشبو ہوتی ہے, بدبو نہیں ہوتی, اور روشنی الگ اور اس کی خوشبو الگ. کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. فرمایا زیتون بھی وہ جو نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا اور نہ مغرب, کیونکہ جب بالکل سیدھا درخت ہوتا ہے اس پہ سورج کی کرنیں بھرپور طریقے سے پڑتی ہیں, اس میں آئل بہت اچھا پیدا ہوتا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. فرمایا جب وہ زیتون کا تیل اس چراغ میں ڈالا نا, اس میں اتنی شفافیت اور اتنا سینسٹیو ہے کہ ابھی آگ اس کے قریب کی بھی نہیں ہے کہ اس میں آگ لگ جائے, ایسا شفاف تیل. ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. فرمایا چراغ ایک ہے لیکن اس کی روشنی ایسے ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ روشنیوں کے اوپر روشنیوں کی تہیں بچھائی گئی ہیں, روشنی کے اوپر لا کے ایک اور روشنی, روشنی کے اوپر لا کے ایک اور روشنی. آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. لیکن یہ روشنی اللہ جس سے چھین لے, جس سے اللہ چھین لے, جو عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں نا, اتنی زبردست روشنی ہونے کے باوجود بھی کوئی بت پرستی میں لگا ہوا ہے, کوئی خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے, کوئی سائنس کے نشے میں آ کے کہتا ہے کہ خدا ہے مگر اس کو بندوں کی عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس سے بندوں کا کوئی لنک ہی نہیں ہے, جو مرضی کرتے رہو. برے بن کے زندگی گزارو گے جاؤ مر کے مٹی ہو کے ختم, اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو بھی مٹی ہو کے ختم. بس اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے اتنا زبردست اسلام کا نور پیدا کیا لیکن ان لوگوں کو اس نور سے محروم کر دیا ہے. تو کیا یہ مثالیں ہیں کسی آسمانی کتاب میں؟ او بھائی کیا ہو گیا؟ تو ہے ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پنپنے ہی نہیں دی اللہ نے کسی کو. کوئی مقابلے میں لاؤ تو ہم بحث کریں نا کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح, کوئی ہے ہی نہیں, اور کسی کو اللہ پیدا بھی ہونے نہیں دے گا.
کیونکہ اللہ اپنے سفیر کے مقابلے میں کسی کو نہیں پیدا ہونے دیتا. جو جھوٹے اللہ نے ان کا پول پٹیاں دنیا کے سامنے کھول دی ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں آپ کو کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. جب کھوپڑی استعمال کر کے اللہ اس کے رسول سمجھ میں آئے گا تو اب اللہ اس کے رسول جو کہیں گے پھر وہ کھوپڑی میں نہ بھی آئے تو ماننا پڑے گا, کیونکہ اب ان کے مقابلے میں جب عقل استعمال کرو گے تو یہ عقل کا غیر ضروری استعمال. یہ بالکل وہی ہو جائے گا جیسے ایک آدمی کے پاس چاقو ہے, فنٹر بنا پھر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, چاقو نکال کے کسی دوسرے کے سینے پہ رکھا, بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے, اس نے بندوق نکال لی. اب اگر یہ چاقو استعمال کرے گا تو یہ چاقو کا غیر ضروری استعمال ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. اب یہاں فنٹر گیری, جب تک آپ کے پاس چاقو تھا اور آپ کو یہ یقین تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو چاقو کا بہترین استعمال تھا, آپ کسی کی بھی گردن پہ لے جا کے رکھ لیں. لیکن جب آپ کو پتا چل گیا اس کے پاس بندوق ہے تو بھائی اب اپنا چاقو خربوزے کاٹنے میں استعمال کرو آپ, ٹھیک ہے, ناشپاتیاں کاٹنے میں استعمال کرو, کسی بندے کو مارنے کے لیے اب استعمال نہیں کرو گے آپ. تو اسی طرح میرے بھائی عقل کو استعمال کرو, عقل کے گھوڑے دوڑاؤ, ہر چیز عقل سے سوچو. یہ جو آج کل دیندار لوگ, بہت سے دیندار لوگ جو عقل نہیں استعمال کرتے نا, یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. قرآن تو کہتے ہیں جنت میں جائیں گے یہ عقل مند لوگ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اس عقل کو استعمال کرتے کرتے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ خدا بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, تو ان کی بات اگر آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو. بولے بھائی ہم چھوٹے لوگ ہیں, اللہ سے آگے, کیونکہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے, وہ تو اللہ کی بات ہے. بھائی اللہ سے آگے نہیں نکل سکتے. پردہ سمجھ میں آئے نہ آئے, جب اللہ نے عورت کو حکم دیا کرنا پڑے گا. داڑھی رکھنے کا حکم دے دیا, نماز کا حکم دے دیا, کھوپڑی میں آئے نہ آئے, سود سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی چھوڑنا ہے. زنا پہ کتنے لیبل لگا دو میرے بھائی, بہت اچھا, اس سے یہ اور یہ, معاشرے میں کیا خرابی. قرآن کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ انہ کان فاحشۃ, اللہ کو زنا سے نفرت ہے, یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. مردوں سے بدفعلی بہت بڑی بے حیائی ہے, خدا کو پسند نہیں ہے. چور کا ہاتھ کاٹ دو اللہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کہتے ہو کہ یار اس نے کیا اتنا بڑا جرم کیا, ہاتھ کاٹ دو. اللہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, تمہاری عقل میں آئے نہ آئے چور کا ہاتھ تمہیں کاٹنا پڑے گا. جو زنا کرتا ہے اللہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس کو 100 کوڑے لگاؤ, اگر شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو اس کو. اب عقل کہتی ہے کیا اتنا بڑا جرم کیا کر لیا جو پتھروں سے, اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, کیونکہ اگر یہاں بھی عقل استعمال ہوگی تو پھر اس کا مطلب آپ خدا ہیں اور خدا کو اپنا بندہ سمجھ رہے ہیں. معاذ اللہ, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ اللہ کے حکام ہے, نماز, زکوٰۃ, روزہ. تبھی میں